اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ ایک دوسرے پر بازی لے جانے کے حرص نے ہلاکت میں ڈال دیا، یعنی ہلاکت میں ڈال دیا تکاثر، زیادتی، تکاثر ایک دوسرے پر زیادتی کی تمنا کرنا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں، آگے تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی بات نہیں، تم آگے معلوم کر لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی بات نہیں، اگر تم جانتے ہو علم الیقین کے طور پر، لترون الجحیم، پھر ضرور تم دوزخ کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ کے ساتھ دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے متعلق ضرور سوال ہوگا۔ یہ سورہ تکاثر ہے، یہ بھی عامتاً مغرب کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تکاثر کا معنی زیادتی، ایک دوسرے کی زیادتی میں حرص کرنا، لالچ کرنا۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ قریش کے دو قبیلے، قبیلہ بنو عبد مناف اور ایک قبیلہ سہم، بنو سہم، یہ دو قبیلے تھے۔ تو دو قبیلوں میں اور عبد مناف کے ساتھ تعلق تھا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آگے کی نسل میں جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ عبد مناف سے ملتا ہے۔ اور قبیلہ بنو سہم، اس سے عاص ابن وائل وہ اس خاندان کا تھا۔ تو یہ دو خاندانوں کے بیچ میں بڑے جھگڑے اور بڑی لڑائیاں تھیں اس معاملے کی کہ دونوں ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے، دونوں قبیلے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ہمارا مال بہت زیادہ ہے، ایک قبیلہ بنو عبد مناف نے کہا۔ تو پھر بنو سہم نے کہا ہمارے پاس بھی بہت مال ہے۔ انہوں نے کہا ہماری سواریاں زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی بہت سواریاں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اتنی شادیاں کی، تو یہ بھی کہنے لگے ہم نے بھی بہت شادیاں کی۔ تو یہ مسئلہ چلتا رہا، آخر میں پہنچے کہ ہمارے لوگ زیادہ ہیں، عبد مناف نے کہا۔ تو ان کے لوگ زیادہ تھے اور ان لوگوں کے لوگ کم تھے، بنو سہم کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ بہادر تھے۔ تو کہا کیا ہوا تھا؟ تو کہ بہادر تھے تو وہ تو مارے گئے، چلو قبرستان جاتے ہیں۔ تو دونوں قبیلے قبرستان پہنچے۔ نہ قبرستان پہنچنے کے بعد قبروں کو گننے لگے، یہ ہمارا آدمی، یہ ہمارا آدمی، یہ ہمارا آدمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت، ان کی برائی کو بیان کرنے اور امت کو تعلیم دینے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا، الہاکم التکاثر، کہ زیادتی نے، ایک دوسرے پر زیادتی نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ اب تو لوگ الگ الگ قسموں پر فخر کرتے ہیں، اب تو وقت آ گیا ہے کہ لوگ مسجدوں پر بھی فخر کرتے ہیں کہ ہماری مسجد بڑی عالیشان ہے، تمہاری مسجد میں تو ایسی کوئی چیزیں ہیں نہیں۔ مسجدوں پر بھی یہ دیکھا گیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا ہماری مسجد ایسی بنے گی بھروچ میں کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گی۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو تکاثر، زیادتی نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اب زیادتی یہاں پر مطلق لکھی ہے، ایسا نہیں کہ صرف مال کی زیادتی، مال کی زیادتی، اولاد کی زیادتی۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جوں جوں عمر بڑھتی ہے اس میں زیادتی کا شوق بڑھتا ہے۔ وہ اپنے افراد کو بھی زیادہ چاہتا ہے، مال کو بھی زیادہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے،
میں اپنے لڑکے کی شادی دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی اولاد دیکھنا چاہتا ہوں، یہ زیادتی حرص اس بندے میں بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں زیادتی اور کثرت یہ بڑھتی جاتی ہے تو وہ آدمی دو چیزوں کو ضائع کرتا ہے، حقوق اللہ کو بھی ضائع کرتا ہے، نہ حقوق العباد کو بھی ضائع کرتا ہے۔ کیونکہ اب مال کی خواہش جتنی ہے تو زکوٰۃ دینے کو دل نہیں چاہتا، حقوق اللہ ضائع کرتا ہے۔ مال کی تمنا جتنی ہے تو غریب لوگوں کو دینے کا دل چاہتا نہیں ہے، حقوق العباد بھی ادا نہیں کرتا، وراثت کو بھی ادا نہیں کرتا۔ الہاکم التکاثر، مال کی زیادتی نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ ہر چیز میں زیادتی خطرناک ہے۔ یہاں کی بات کریں، ہمارے یہاں پانی زیادہ ہے، راجستھان کے علاقے میں پانی کم ہے، وہ بیچارے پانی کا استعمال کرتے ہیں ٹول ٹول کر کے۔ ہمارے یہاں پانی کی فراوانی بہت زیادہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وضو خانے پر پانی کا نل جاری ہے اور ہم لوگ باتوں میں مشغول ہیں۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ وقف کا مال اور وقف کا پانی اگر ایک مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت کی ادائیگی ہے۔ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ سے زیادہ وقف کے مال میں سے چہرہ دھوئے گا یا اپنے کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے گا، اس کو گناہ کبیرہ میں لکھا ہے کہ نہیں استعمال کرتا وقف کے پانی کو۔ اب آدمی نل چالو ہو، نہ اس میں باتیں کریں نہ دوسری فضولیات میں، آدمی اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی وضو کریں تو آپ اس کا حساب کر لینا، ڈول نیچے رکھ دینا ایک اور نل چالو کر دینا، آپ وضو کرتے رہنا، آپ کا مستعمل پانی ڈول میں جاتے رہنے دینا، اور پھر وہ جب آپ وضو کر کے فارغ ہو جائیں وہ ڈول سائڈ پہ رکھ دینا، اور پھر کبھی کوئی برتن لے کر کے اس میں پانی ڈال کر کے اس سے وضو کرنا۔ تو یہ ڈول کا پانی کتنا استعمال ہوا نل والا، نے آپ نے برتن میں جو پانی نکال کر کے وضو کیا وہ کتنا استعمال ہوا، اس سے 5 گنا 10 گنا پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے نل میں۔ آدمی پانی کو بالکل ضائع کرتا، ہر چیز کی زیادتی۔ میں تو عورتوں کو بھی بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو فلٹر لگے ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ پانی ویسٹ ہوتا ہے، تو وہ پانی صرف میٹھا ہوتا ہے اور یہ پانی دوسرے کام میں آ سکتا ہے، پوٹو لگانے کے لیے کام میں آ سکتا ہے، برتن دھونے کے کام میں آ سکتا ہے۔ تو آپ وہ پانی جو سائڈ پہ جا رہا ہے فضول، تو وہاں پر پائپ رکھ دیں اور اس کو کسی بالٹی میں جمع کریں، اور جمع کرنے کے وہ پانی کو اگر پینے کے استعمال میں نہ لاویں تو دوسرے کسی استعمال میں لاویں۔ 40-50% پانی ضائع ہوتا ہے، تو وہ پانی کو آپ استعمال کریں۔ ہر چیز کی زیادتی خطرناک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت پانی ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، ایک صاحب نے آج نل کو دھویا 3 مرتبہ، کھولتے ہی نل دھویا، میں نے کہا میرے سارو یہ کا مطلب یوں کہ مطلب شوق چھے نل کو دھونے کا 3 وقت دھویا، لیکن مطلب شوق چھے۔ ٹھیک ہے، تو پانی کو بیجا استعمال نہ کریں، مسجد کا پانی چاہے گھر کا پانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ اسی طرح آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، تو صحت کا بھی بیجا استعمال نہیں کہ میں بہادر ہوں تو میں کسی کو بھی تماچا مار سکتا ہوں، کسی پر بھی دادا گیری کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ مال کی زیادتی نے تم کو فخر میں ڈال دیا اور تم لوگ قبروں میں پہنچ گئے۔ وہ چیز مانگو جس میں برکت ہو، زیادتی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت تلاش کرو کہ آدمی تھوڑی چیزوں میں بہت سارا کام کر لے اور بہت کام ہو جائے۔ زیادتی آدمی کو متکبر بنا سکتی ہے، مال زیادہ ہوگا تو آدمی فخر میں آ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور نکل کر کے آپ نے دیکھا کہ ایک باندی رو رہی ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ 2 درہم لے کر کے میں گھر سے نکلی تھی اور وہ 2 درہم گم ہو گئے، میرے گھر والے، میرے آقا اور میرے مالک لوگ اب مجھے ماریں گے، پیسے نہیں ہے، کیا کروں؟ حضور کے پاس 8 درہم تھے۔ حضور نے 2 درہم دیے کہ یہ تیرے 2 درہم، جا تو چیز خرید کر کے گھر چلی جا، سودا صرف لے کر کے۔ تو وہ باندی نے 2 درہم لیے اور اپنا سامان خریدا۔
حضرت پھر آگے بڑھ گئے، آگے جا کر کے دیکھا کہ ایک آدمی آگے جا کر کے حضرت نے اپنے کپڑے خریدے 4 درہم میں، اور پھر تھوڑے آگے بڑھ گئے تو ایک آدمی منادی کر رہا تھا، اعلان کر رہا تھا کہ کوئی مجھے پہنائے گا، ننگا تھا، کپڑے کم ہوں گے، جسم پر نہیں ہوں گے، پھٹے پرانے ہوں گے، کوئی مجھے پہنائے گا اللہ اسے پہنائے گا۔ حضور گئے اور 2 درہم کے کپڑے لیے اور لے کر کے اس بندے کو کپڑے پہنا دیے۔ پھر آئے تو دیکھا کہ وہ بادی تو ابھی بھی رو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابھی کیوں رو رہی ہے؟ تو کہا کہ اب میں گھر جاؤں گی، وقت بہت ہو چکا، مؤخر ہوئی، میں لیٹ ہوئی ہوں، آپ اگر میری مدد کر دیں، میرے گھر والوں کو آ کر کے سمجھا دیں تو کام بن جائے گا۔ تو حضور نے کہا چل میں تیرے ساتھ گھر پہ آتا ہوں۔ تو وہ باندی کو لے کر کے حضور اس کے گھر پر تشریف لے گئے۔ حضرت نے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والوں نے، عورتوں نے سنا کہ یہ تو حضور کی آواز ہے، تو آہستہ سے وہ سلام کا جواب دے رہی ہے، السلام علیکم جب بولا تو چپکے سے، دوسری مرتبہ بھی چپکے سے، تیسری مرتبہ زور سے جواب دیا، اس لیے کہ میں حضور ہمارے گھر پر آئے ہیں، سلام کرے تو ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو حضور کی سلامتی کی دعائیں ہمارے گھر والوں کو ملتی رہے، اس لیے 3 مرتبہ سلام کرنے دی۔ اب 3 مرتبہ سے زیادہ میں حضور واپس چلے جاتے، تو تیسری مرتبہ میں دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ خوش ہو گئی، حضور آپ ہمارے گھر پر آئے، ہماری عزت بڑھا دی، آپ کو کیا کام پڑا بولیے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ میرا یہاں تو فلاں آدمی آیا تھا، میں انہیں جوڑے کھادو تو میں انہیں روٹلی توڑی نے دی یہاں بخشش کا اس نے پروانہ لکھ دیا ہے کہ یہ آدمی تجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ وہ حضور کے آنے پر وہ اتنے خوش نصیب تھے کہ حضرت آپ کیا کہنا چاہتے؟ کہا کہ آپ کی باڈی لیٹ ہوئی ہے تو اس کو گھر پر چھوڑنے کے لیے میں آیا ہوں۔ بس حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کی عورتوں نے کہا حضور آپ ہمارے گھر پر آئے، ہم نے اس کو اس خوشی میں آزاد کر دیا، جاؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8 درہم میں گھر سے لے کر کے نکلا تھا، 8 درہم نے میں نے اپنے کپڑے خریدے، 8 درہم میں نے ایک ننگے کو کپڑے پہنائے، اور 8 درہم نے میں نے ایک بادی کو آزاد کروا دیا۔ یہ برکت کہ زیادتی کہ یہ کام کتنے پیسوں میں ہو سکتا ہے، وہ کم پیسوں میں ہو سکتا ہے، یہ برکت ہوتی ہے۔ الہاکم التکاثر، تو زیادتی سے بہتر یہ کہ آدمی برکت کو تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہمارے مال، اعمال، عزت، تمام چیزوں میں برکت عطا فرمائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادتی کرتے 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 لڑتے لڑتے قبروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ آدمی سوچتا رہتا ہے کہ میں مال جمع کر لوں، یہ جمع کروں، وہ کما کروں، اور پھر وہ آدمی بیچارہ جمع کرتا رہتا ہے نہ پھر قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، کچھ استعمال کر نہیں پاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ حتی زرتم المقابر، کہ ہلاکت میں مال ڈال دیا تم کو زیادتی نے۔ اب زیادتی میں ہر چیز آ گئی، یہاں تک کہ تم قبروں کے حوالے ہو چکے۔ کلا سوف تعلمون، پھر آگے تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا، تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ یقین نہیں آتا، مرو گے تو دیکھو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سنو، پھر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں مر کر کے جانا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ابھی ہماری آنکھ جو کھلی ہے وہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مجھے جو دکھائی دے وہ بہتر، ورنہ دوسرا کچھ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ دھوکے کی آنکھیں نے، جب یقین کی آنکھ کھلے گی تو تجھے پتہ چلے گا، یقین دیکھنے کے ساتھ۔ ثم کلا لو تعلمون علم الیقین، تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ لترون الجحیم، تم دوزخ کی طرف پہنچ جاؤ گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقین بھی کر لو گے، آنکھ سے بھی دیکھو گے اور یقین بھی تم کو ہو جائے گا۔ ایک آدمی کا گمان ہوتا ہے، یہ 3 چیزیں اس صورت میں ذکر کی کہ ایک آدمی گمان کرتا ہے، سوچتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جہنم میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، دونوں کی صورتیں بیان کی۔ تو یہ گمان، کیسی جنت ہوگی؟ آدمی نعمتوں کو دیکھ کر، تکلیفوں کو دیکھ کر جہنم کا تصور کرتا ہے، نعمتوں کو دیکھ کر جنت کا تصور کرتا ہے۔ تو ایک گمان کا علم، ایک ہوتا ہے آنکھوں کا علم، اور ایک ہوتا ہے یقین کا علم۔ تو 3 چیزیں۔ تو دنیاوی زندگی میں بندہ گمان کرتا ہے، اور جب جہنم کو دیکھتا ہے تو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جب پہنچ جاتا ہے یقین بھی ہو جاتا ہے
کہ یہ بات ہو کر کے رہے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کی نعمتوں سے نوازے، جہنم سے حفاظت فرمائے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم کو قیامت کے اس دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ حضور نے فرمایا 3 نعمتوں کے سوال ہوں گے۔ آدمی مال کہاں سے لایا؟ 1 روپیہ گھر میں داخل ہوتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ 1 روپیہ، چاہے کتنی بھی دولت ہو، وہ روپیہ کہاں خرچ کیا؟ اور تیسرے نمبر پر اس مال پر شکریہ ادا کتنا کیا؟ ہم 5 روپے بھی خرچ اپنے گھر سے کرنے کے لیے نکالتے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کسی غریب کے ہاتھ میں صدقے کے لیے جا رہے ہیں، یا کسی مالی تعاون کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر فضول بیکار جس پر کوئی اجر نہیں، گناہ ہے، ایسے کاموں پر جا رہے ہیں؟ یہ 3 چیزیں سمجھنے کی چیزیں، آیا کہاں سے نہ گیا کہاں، اس پر بہت زیادہ چیز۔ اور تیسرے نمبر پر اس پر ایک تابعی نے لکھا ہے کہ میں آدمی کے مال کے خرچ ہونے کے ساتھ اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ مال کی حالت کیا ہے۔ اگر وہ آدمی صحیح جگہ پر مال کو استعمال کرتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ مال بالکل حلال طریقوں پر کمایا ہوا ہے، اور اگر وہ مال فضول بیکار چیزوں میں خرچ ہوتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ مال کہیں اور غلط طریقے پر آیا ہے، کہیں تو جھوٹ بول کر کے آیا ہے یا کسی کو دھوکہ دے کر کے آیا ہے۔ یہ تابعی سمجھ جاتے ہیں کہ مال آتا جیسے ہیں ویسے ہی جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کہ میں تجربے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مال کی خرچ پر کہہ سکتا ہوں کہ مال کی آمدنی کیسی ہے۔ اللہ ہمیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان جو دیا ہے یہ بھی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ نے قرآن دیا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور 3 چیزوں سے کوئی خالی نہیں، ہر ایک کو سوال ہوگا 3 چیزوں کے بارے میں۔ اللہ نے امن، شانتی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج ہم سب امن میں بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ فلسطین کے حالات دیکھیں، دوسرے ہمارے ملک کے دوسرے علاقوں کے حالات دیکھیں، امن کے ساتھ ہے۔ امن، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت نبی پاک سائے کے بارے میں سوال ہوگا کہ سایہ، کہ ہم کہیں بھی بیٹھے ہیں سائے میں بیٹھے ہیں، گھر پہ ہوں تو بھی سائے میں ہیں، اللہ رب العالمین نے گھر دیا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تیسری چیز، ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے پانی پیا، یہ پانی، وہ تو ان علاقوں میں جا کر کے پوچھیں کہ جہاں پانی کا عالم کیا ہے، کس طریقے پر پانی پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کیا ہے تو اللہ مجھ سے سوال کر لے گا؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب تو آسانی کے ساتھ ہوتی ہے، اگر وہ خدا روک لے تو یہ کہاں سے شروع کرے گا؟ اگر تیرا پاخانہ روک دے کہاں سے لائے گا؟ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھو گی۔ ثم لتسألن یومئذ عن، ہر نعمت کو استعمال کرنے سے پہلے سوچیں۔ یہ صورتیں بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کسی کو رزق سے محروم نہیں رکھتے۔ یہ لکھا ہے روایتوں میں، کوئی بندہ اللہ کے رزق سے محروم نہیں، ہر ایک کو رزق ملتا ہے، لیکن رزق میں فرق ہے۔ کسی بندے کو اس کی طاقت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق رزق پہنچ جاتا ہے، کسی کو اس کی ضرورت سے زائد وہ رزق کہ اس میں اس کو پوچھا جاتا ہے کہ اس رزق میں تیرا خرچ کرنے کا انداز کیا ہے، گویا اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ورنہ رزق کے کون بھوکا رہتا ہے، کون ننگا رہتا ہے؟ اور اللہ کا شکر ہے اب تو حالات بہت درست ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عورت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی اور جا کر کے عرض کرنے لگی، اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ انصاف کرنے والا ہے؟ عورت نے سوال کیا تو حضرت داؤد نے فرمایا کہ اللہ عادل ہے، اللہ کیسے ظالم تجھے نظر آتا ہے؟ کہا کہ میری بات سنو، تو اللہ انصاف کرنے والے کہتے ہو اللہ کو؟ تو کہا میری بات سنو، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں، تو میں اب میرے یہاں گزارے کا کوئی سامان نہیں ہے، تو میں کیا کرتی ہوں، روئی کاٹتی ہوں رات کو،
اون وغیرہ کاٹتی ہوں اور کاٹ کر کے اس کو میں بازار میں بیچتی ہوں، جو پیسے آتے ہیں اس سے میری بچیوں کو میں کھلاتی ہوں۔ تو کل رات میں نے رات بھر سوٹ کاٹ کر کے میں لال کپڑے میں باندھ کر کے سر پہ رکھ کر کے میں جا رہی تھی، پرندہ آیا نے وہ لے کے چلا گیا، رات بھر کی محنت بیکار۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ عادل ہے کہ ظالم ہے؟ اب یہ بات اس کی پوری نہیں ہوئی تھی کہ 3 بندے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کے عرض کرنے لگے۔ تینوں بندوں نے کہا یہ میرے 100 دینار، دوسرے نے کہا میرے 100 دینار، تیسرے نے کہا میرے 100 دینار، یہ ہمارے 300 دینار ہے، یہ 300 دینار کو ہمیں دینا ہے، کسی غریب کو دے دینا، کسی محتاج کو دے دینا، ہم نے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا۔ کہا کہ آپ اپنی حالت بیان کریں، اچانک یہ 100 دینار صدقہ کرنے کی وجہ کیا؟ تو تینوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ حضرت ہوا یوں کہ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران ہماری کشتی ہچکولے کھانے لگی اور کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا، تو اب پانی اندر آنے لگا، تو ہم نے اللہ سے منت مانگی کہ اللہ اگر ہم بچ گئے اور یہ پانی نکل گیا تو 100 دینار تیرے راستے میں خرچ کریں گے۔ یہ وعدہ کیا۔ اچانک دیکھا کہ ایک پرندہ مندلایا ہماری کشتی پر اڑتا ہوا، اور وہ پرندے نے لال پوٹلی کو چھوڑا اور وہ ہماری کشتی میں گری، تو وہ پوٹلا لے کر کے ہم نے سوراخ کو بند کر دیا اور پانی کو اپنے ہاتھوں سے باہر پھینک دیا، اور ہم بچ کر کے یہاں آ گئے، تو یہ صدقہ ہم دینے کے لیے یہاں پہنچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عورت کی طرف متوجہ ہوئے، اور عورت کی طرف متوجہ ہو کر کے حضرت داؤد کہنے لگے، بے وقوف، تو اللہ کو ظالم کہتی ہے؟ اللہ تیرا بزنس آسمان پہ کرتا ہے، تیری تجارت اللہ آسمان پر کرتا ہے، اور تو اللہ کو ظالم کہتی ہے؟ یہی تیرا روئی تو بیچتی تو کتنے پیسے لاتی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اس محنت کو بکار آمد بنا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر سوراخ ہوا نے وہاں یہ چیز پہنچی نے تیرے لیے 300 دینار کا اللہ رب العالمین انتظام کر رہا ہے، تو یہ بھی نعمت ہے۔ تو کوئی بندہ یوں سمجھے کہ یہ نعمت تو میری عقل سے کمائی ہوئی یہ دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو ایک گاہک بھی تیری دکان پر نہ بھیجوں، تو کوئی فخر نہ کرے، اللہ رب العالمین بیچتے ہیں، رزق کا مالک، دولت کا مالک سب کچھ وہی ہے، اس کے خزانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مال پر فخر زیادتی آدمی نہ کریں، بلکہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے رہیں، ورنہ آدمی ایسا کرتے کرتے قبر میں پہنچ جائے گا، وہاں افسوس کے علاوہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اب کچھ صورتیں بچی ہیں، وقت کم ہے، تو انشاءاللہ کل سے 2-3 یا 2 صورتیں کر کے یہ آخر تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم تیرے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہے۔ مولا کریم، آپ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا۔ مولا کریم، آپ نے ہمیں ایسی ٹھنڈک اور ایسیوں کے ساتھ رکھا تاکہ روزوں کی گرماہٹ آپ کو محسوس نہ ہونے پائے۔ مولا کریم، آپ نے ساری نعمتوں سے نوازا۔ مولا کریم، کبھی بھی ہماری زبان سے جیسا حق ادا کرنا چاہیے آپ کی نعمتوں کا وہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ مولا کریم، تو ہمیں معاف کر دے۔ مولا کریم، تو نے گھر دیا ہم سب کو گرمی سردی بارش سے بچنے کے لیے۔ مولا کریم، تو ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم، تو نے ہمیں کبھی ننگا نہیں رکھا، لباس پہن کر کے ہم بازاروں میں پھرتے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ مولا کریم، تو نے صحت و عافیت بہترین چیز عطا فرمائی ہے۔ مولا کریم، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یہی صحت غلط جگہوں پر استعمال کرنے سے حفاظت فرما دے۔ مولا کریم، تیری نافرمانی کی طرف صحت کو استعمال، کسی پر ظلم کرنے سے اس صحت کے استعمال سے ہماری حفاظت فرما۔
مولا تو نے وقت کی اتنی عظیم دولت ہم سب کو عطا فرمائی ہے، مولا تو اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، مجمع والوں کی مغفرت فرما، تمام مسلم گنہگاروں کی مغفرت فرما دے، امت کے گنہگاروں کی مغفرت فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ مولا کریم کتنے بیچارے بے قصور ان کو ستایا جا رہا ہے، مولا کریم صرف اس واسطے کہ وہ تجھے جانتے ہیں کہ تو کون ہے، مولا کریم وہ نہیں مانتے تجھے، وہ لوگ ستا رہے ہیں، مولا کریم وہ بھی تیرے بندے ہیں، مولا تو ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ظلم سے روک دے، اور جو بیچارے آزمائش میں گرے ہوئے ہیں مولا کریم تو ان کے لیے رہائی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دے، مولا کریم تو ان کے ذریعے دین کی ترقیات کا ذریعہ بنا دے، مولا کریم تو ہر ایک مسلمان کے ایمان کی، اعمال کی، عزت کی حفاظت فرما، تیری مخلوق میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا حرمین کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما، مولا حرمین میں جانے والوں کی حفاظت فرما، ان کے عمرہ کو قبول فرما، ان کے وہاں کے سفر کرنے والوں کو قبول فرما، حج کرنے والوں کی امیدیں پوری فرما دے، مولا کریم ہماری ہر جائز تمنا پوری فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن لوگوں کی اولاد نوجوانی کے عالم میں پہنچ چکی وہ بیچارے کسی عالم سے نکاح نہیں کروا رہے ہیں، مولا کریم ان کی مجبوریوں کو دور فرماتے ہوئے ان کے لیے آسان شکلیں، صورتیں، جوڑوں کی پیدا فرما دے، مولا کریم جہاں تک زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جب بھی تیرا بلاوا مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا ہماری یہ دعائیں محض آپ ہی کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے نیک بندوں کے صدقے میں، اور حاضرین میں جو بھی آپ کا نیک بندہ یا ہاتھ اٹھانے والوں میں جو بھی آپ کی نیک بندی ہو، اس کے آمین پر یہ دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، رحمتک یا رحمن۔